کھانا ہو گیا، دعوت ہو گئی، جس وقت فراغت ہو گئی، معمول کے مطابق شراب سجائی گئی۔ بادشاہوں کا ایک مزاج تھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا چسکا لیتے تھے۔ قاضی صاحب نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر وارننگ دی اور کہا شراب حرام ہے، اور میرے دسترخوان تو چھوڑو، میرے قلمرو میں کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے، میں اس کو کوڑے لگواتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کس طرح شراب پیتے ہیں؟ ظہیر الدین بابر نسل قاضی القضات کے سامنے بادشاہ کا سر یوں جھکا ہے۔ کیا کروں؟ کہ صرف نہ پینا کافی نہیں ہے، انڈیل دو۔ جب شراب کی حرمت کی آیت آئی، بخاری شریف میں ہے، کانت الخمر تسیل فی سکک المدینہ، ہر صحابی اپنے گھر سے مٹکا باہر انڈیلتا تھا اور شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی، ساری شراب۔ لیکن مسلمان بادشاہ تھے، جب قاضی القضات نے وارننگ دی تو فوراً سر چکایا، ٹھیک ہے، شریعت کے احکام پر کوئی بات نہیں کرے، ہماری غلطی، اور قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹیڑے کو سیدھا کر دے۔ اورنگزیب بادشاہ نے، میں نے کئی مرتبہ اس ممبر سے یہ واقعہ سنا ہے اور بار بار سناتا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمیں بھی اپنے ایمان کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں۔ اورنگزیب نے حکم نامہ نافذ کیا تھا کہ مجھے جوس نہیں پلایا جائے گا، بس پانی اور دودھ اور پھل ویسے لایا کرے، اور اہل خانہ بھی اگر جوس نکال لیتے خفا ہو جاتے، اس کی کیا ضرورت ہے، پھل کھاؤ، جوس نکالتے۔ سن لو یہ نئی بات ہے، یہ ملک شیک ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، پیتے جاؤ، چپن گاتے جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا میرے والد صاحب شاہ جہان رات کو 12 رکعت کی جگہ 20 رکعت پڑھتے تھے، 8 قیام اللیل اور 12 تہجد، لیکن صبح ناشتے کے اندر 500 تولے شراب پیتے تھے، اور یہ عادت ان کو اسی سے پڑ گئی تھی کہ وہ جو درباری لوگ تھے انہوں نے کہا جناب معاب دولت یہ بھی نہیں چھوڑے وہ بھی نہیں چھوڑے، تھوڑا سا ذرا جاگ آ گیا ہے، تھوڑی سی کٹاس ہے، یہ صحت کے لیے اور ہڈیوں کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، اور آپ کے اوپر ہندوستان کے رعایا اور مسلمانوں کا وزن پڑا ہوا ہے، لہذا ماں بدولت کی صحت تو اچھی ہونا چاہیے۔ شاہ جہان آدمی اورنگزیب 15 سال کی عمر میں والد صاحب کو معذرت کر لی تھی کہ میں آپ کو ناشتہ نہیں کرا سکتا، ناشتے میں شراب پڑی ہوئی، ہمارا مذہب کی بنیادی کتاب، ہائے ہائے، قرآن کریم میں اس کو پلیت اور نجس و گند کہا ہے، میں کیوں پیش کروں؟ اور خط میں اپنے والد کو لکھتے ہیں کہ آپ کو جنہوں نے شراب جائز کرنے کا کہا ہے یہ علماء نہیں ہے، یہ جوگی ہے، ہندو یاتری وید اور گیتے سے جوگ کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت پر پیر رکھتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اسلامی بینکنگ ہو، کفالہ ہو، خرافات و لایانیات، پورے عالم میں کوئی ایک بینک بھی 1% اسلامی نہیں، سارا جھوٹ، خیانت، دغا، مکر، تلبیس، کار شیطان، کسی باشد۔ بینک بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاخانہ بھی پاک ہو سکتا ہے، بس جب پاخانہ پاک ہو جائے گا اس دن بینکنگ اسلامی ہوگی، اور جب تک پاخانہ ناپاک ہے بینکنگ سود کا جڑ ہے۔ تمام بینک اسٹیٹ بینک کے تناؤ میں ہے، اور وہ عالمی ممبر، منڈی کا ممبر ہے، اور عالم کا تجارت اور معاملات سود پر ہے، وہ بھلا کیسے بغیر سود کے آپ کو دے سکتے ہیں؟
صاف صاف لفظوں میں ہمارے سامنے بیان آیا ہے، صاف لفظوں میں لوگوں سے پیسے لے کے اسلامی خرید و فروخت کے بہانے اور اسٹیٹ بینک میں داخل کر کے وہاں سے ان کے مطابق سود باہر آتا ہے اور وہ پھر فیصدی کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے قریب لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام شراب نہیں ہوگا، یسمونہ بغیر اسمہ، نام اور ہوگا۔ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، آج کل لوگ قسم قسم کے نام رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا یہ اس کے نام یاد کر لو، یاد کر لوں گا، اب یاد نہیں۔ ان ناموں سے شراب چل رہی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے ایک عجیب قاعدہ لکھا ہے، وہ قاعدہ سن لو۔ وہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام کا تعارض آ جائے تو اعتبار حرام کا ہوگا، حلال کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر حرام سے بچنا فرض ہے لیکن ہر حلال کا استعمال فرض نہیں ہے۔ سینکڑوں حلال چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ بدائع ثنائی جلد 5 صفحہ 62، فتاوی شام، جوہرہ، سراجیہ، بحر نہر، درایا، نقایا، ساری فقہ کی کتابیں بھری پڑی۔ اذا دار الامر بین الحلال والحرام یرجح الحرام، حرام کو ترجیح ہوگی۔ کیوں؟ لأن الاجتناب عن الحرام فرض واستعمال الحلال ليس بفرض۔ ہر حرام سے بچنا ضروری ہے لیکن ہر حلال کا استعمال کوئی ضروری نہیں، اس لیے اعتبار ناجائز اور جائز میں ناجائز کا ہوگا۔ اسلامی اصول ہے بہت بڑا۔ تو اورنگزیب نے شاہ جہان کو کہا وہ لفظ رہ نہ جائے جو کام کی بات سناتا ہوں، کہ والد محترم ہندوستان کے مطلق العنان بادشاہ، آپ پر زیادہ بوجھ ہوگا ہندوستانی لوگوں کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر المرسلین جو قیامت تک جن اور انس کے ہادی و مقتدی ہے ان پر زیادہ بوجھ تھا؟ ان کے لیے تو ایک قطرہ بھی کبھی حلال نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجوریں پانی میں ڈالتی تھی رات کو، اور صبح فجر کے بعد حضرت جب تشریف لے آتے تھے تو وہ کھجور کا پانی آپ کو پلاتی تھی، تو حضرت بڑی دیر تک اسے دیکھتے تھے۔ واپس ام المومنین نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر اس میں کٹاس آ گئی ہے تو یہ شراب کے قریب ہوگا، لہذا چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ اپنے زمانے میں ام المومنین نے ابو داؤد میں ہے مطلق فتویٰ دیا تھا کہ نچوڑ اس قسم کا جو رات کو کھجوریں ڈالی جائے اور صبح اس میں کٹاس اور جاگ آ جائے نہ استعمال کرے۔ پیغمبر اس سے بچتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جد امجد وہ محترم و مکرم آدم علیہ السلام، اس غریب نے جنت میں کوئی قتل کیا تھا؟ ہے کسی کی ٹانگ توڑی تھی؟ نہیں بابا، ذرا سا ایک درخت کا پھل جو ان کو اجازت نہیں تھی اور اس میں سے چکھ لیا، فلما ذاق الشجرہ، قرآن کہتا ہے وہ چکھ لیا بابا، کھائے بھی نہیں ہے۔ ذاق یذوق کے معنی چکھ ہے، یہ چکھنا ہے۔ بدت لہما سواتہما، جو حصے جسم کے ڈھکنا چاہیے وہ کھل گئے۔ ہائے ہائے، یہ جو کپڑے آج کمزور ہو گئے، باریک ہو گئے، بیت بھی معاف، بڑی معذرت کے ساتھ، پینٹ پتلون اور یہ مختلف چھڈیاں اور نیکھریں جو نکل آئی،
رزق کی گندگی کی وجہ ہے، یاد رکھنا۔ صاف آیت سے واضح ہے کہ خراب طعام کا پہلا اثر ننگے ہونے پر ہے، اور جب کپڑے جسم سے اترنے لگے اور پردے کی جگہ نظر آنے لگی تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم و حوا اب یہاں نہیں رہ سکتے، یہ ننگوں کی جگہ نہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ زمین پہ تشریف لے آئے اور آدم علیہ السلام سرندیب میں اور حوا بھی جدے میں، اور 40 سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اتنے روئے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے راستے بن گئے، زخم ہو گئے واقعی۔ ثم تاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور زمین کی خلافت اور زمین میں آدمیوں کا رہنا سہنا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ زندگی ایک عجیب امتحان ہے، اگر اس میں شریعت کا دامن پکڑے تو یہیں سے جنت الفردوس نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اگر شریعت کا دامن ہاتھ سے ٹوٹ گیا پھر آسمان و زمین میں کوئی بچانے کا ذریعہ نہیں، سب ختم ہو جائے۔ اصل شرع ہے، ہم جو ہر نماز میں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، علماء دین کہتے صراط مستقیم سے مراد یہی شریعت اسلام ہے۔ اس پر مستحب، مکروہ، حلال، حرام، جائز، ناجائز، سنت، بدعت، توحید، شرک، اسلام، کفر، سب بالکل واضح نظر آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے سرکشی کی، نفس کی مان لی اور راستے سے بھٹک گیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہر مہینہ اور ہر رات، ہر دن اور ہر گھڑی یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنا چاہیے۔ مسجد میں ہم ڈر رہے ہیں، باہر نہیں ڈر رہے تو حق تقاتی تو نہ ہوا، یہ تو حق کا مسجد ہی ہو گیا۔ بازار میں، منڈی میں، دوست کے سامنے، دشمن کے سامنے، بیوی کے سامنے، جائز کاموں میں، تمام امور میں حق تقاتی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب مرتے دم میں ایمان نصیب ہو۔ مرتے وقت نے یہ کہا کہ بہت بڑے پلاٹ اور زمینوں کا بیلنس لے کے آؤ، نہ یہ کہا کہ بہت بڑی جائیداد پیچھے چھوڑ کے آؤ، نہ یہ کہا کہ کوئی بہترین قسم کے کفن میں اڑ کے آ جاؤ، لیکن صرف ایک بات ہے کہ ایمان لے کے آؤ۔ ایمان بہت ضروری ہے، قرآن کریم میں ہے مختلف ہیلے۔ نہیں ہے یہ ما تقبل من احدہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں، سونا نہیں چاہیے، زمین بھری ہوئی نہیں چاہیے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کی پوری حقیقت اور ضروریات سب کے سب دل میں محفوظ ہو، عقیدے کے طور پر، اور اعمال اور افعال اس کے مطابق سرزد ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس شخص کی آخرت بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمد۔ استکمال کرتے وقت وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے کہ اسلام جائز منافع کا پیمانہ مقرر کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام دو باتیں دیکھتا ہے، ایک تو یہ کہ بازار نرخ کے خلاف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ متعاقدین میں کوئی ظالم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر بازار نرخ بلند ہو گیا
تو ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ صبح جو چیز 1 روپے کی خریدی شام کو 1 لاکھ کی بک سکتی ہے. مارکیٹ اونچی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ هو المسعر حدیث میں ہے، بازاروں کو چڑھانے والا اتارنے والا رب العزت ہے. اور متعاقدین یعنی آپس میں معاملہ کرنے والے، خرید فروخت کرنے، اگر رضامند